اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا پروگرام امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور امام زین العابدین نے ہمارے جسم کے اعضاء کے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق زبان کا حق ہے۔ زبان کے حق کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ یوں فرمایا کہ زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھا جائے اور اسے باادب بنایا جائے، اسے دین و دنیا اور ضرورت کے کاموں کے علاوہ ہی استعمال کیا جائے، ورنہ اس کو بند رکھا جائے، کیونکہ اس کے نقصان سے آپ محفوظ نہیں ہیں اور اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ زبان عقل کی گواہ اور ایک دلیل، اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور ایک عقل مند کا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا ہی اس کی خوش بیانی ہے۔ تو سیرت، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں، میں یہ کہوں گی کہ کسی کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ زبان بھی ہے۔ زبان ہی ہے جو انسان کے حق باطن کے اچھا یا برا ہونے کی خبر دیتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان ہی ہے جو پردے کو ہٹا کر حقیقت کو عیاں کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ سوسائٹی کو ڈیولپ اور ڈسٹرکٹ کرنے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ ہے کہ آپ اچھی بات اچھی طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے ایک اچھا ٹیچر اسٹوڈنٹس کو مشکل سے مشکل سبق سمجھاتا ہے، اسی طرح ہی آپ اچھے طریقے سے اچھی بات دوسروں تک پہنچائیں اور مفید نالج دیجیے، اور جس کو نہیں بات کرنا آتا وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ جی فاطمہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ بات تو مجھے پتہ نہیں تھی، بہت اچھی بات آپ نے ہم سے شیئر کی۔ اسی طرح یہ ہے کہ زبان کی بہت سی آفتیں ہیں، جس میں سے پہلی آفت یہ ہے کہ دوسروں کے راز کو فاش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا رخ موڑ لیتا ہے تو وہ بات ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، خیانت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کا راز فاش کر دو۔ تو سیرت، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی۔ ویسے علم و اخلاق کے ماہر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، زبان کے لیے بھی کچھ آفتیں ہیں جو آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے وہ اپنے منزل و مرتبہ سے اس طرح گرتا ہے جیسے ثریا یعنی ستاروں سے گر پڑے، بلکہ اس سے بھی اوپر سے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں ہنسانے سے مراد حد سے زیادہ مذاق ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے حد سے زیادہ مذاق نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں، میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن حد سے زیادہ نہیں، اور ہمیشہ حق بات کہتا ہوں۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کے گوش گزار کچھ واقعات کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ اسی کیفیت میں بہت پریشان ہوئی اور بہت زیادہ رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک حد میں رہ کر مذاق ہوتا تھا، یعنی۔ اور ایک دفعہ ایک اور عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے ایک اونٹنی کا بچہ لا دو۔ اس نے کہا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گی، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بعد نفسیاتی نقطۂ نظر میں وہی لوگ تمسخر و مذاق کرتے ہیں جو شخصیت کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑا کر اپنے نقص چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ دوسروں کی توہین نہیں کرتے۔ جی، بہت اچھا واقعہ بتایا آپ نے۔ میں اس کے مطابق کچھ کہنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ امام زین العابدین کا واقعہ ہے کہ ایک مذکرہ تھا، اس نے ایک ردا امام زین العابدین کے کاندھے سے چھین کے فرار ہو گیا نا۔ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے اس سے واپس چھین کے واپس امام زین العابدین کو وہ ردا لوٹائی۔ تو امام زین العابدین نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے میری یہ ردا چھین لی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک مذکرہ ہے، مذاق میں ہر کسی کو ہنسانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا، اللہ کا ایک دن ایسا آئے گا جو لوگ اپنی پوری زندگی دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان پہ بہت نقصان آئے گا۔ جی بالکل صحیح فاطمہ آپ نے کہا۔ اب ایک پوائنٹ میں بھی بتانا چاہوں گی کہ
جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے انسان کی عزت و آبرو کفور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں جھوٹی قسمیں اور جھوٹے وعدے کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں مشکل اور نامانوس الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ عام لوگ انہیں نہ سمجھ سکے، بلکہ سادہ الفاظ میں انہیں اپنی بات سمجھانی چاہیے اور ان تک اپنی بات پہنچانی چاہیے۔ رومیلا، آپ کو پتہ ہے زبان کی ایک آفت غیبت بھی ہے، اور غیبت کی بحث چھیڑنے سے پہلے میں غیبت کی تعریف بیان کرنا چاہوں گی۔ شہید ثانی اپنی کتاب میں غیبت کی تعریف کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی طرف ایسی بات کی نسبت دینا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو اور عرف میں اس بات کو عیب سمجھا جاتا ہو، بتانے والے کا مقصد بھی اس کا عیب بتانا ہو۔ قرآن کی روح سے اس کا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ شخص معاف نہ کرتے جس کی غیبت کی جائے۔ بالکل صحیح آپ نے سیرت بتایا